السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم حروف ہجا کو سیکھنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ بہت ساری بہنیں سوچ رہی ہوں گی حروف ہجا ہم یہ سیکھیں، ہمیں تو قرآن پڑھنا سیکھنا ہے۔ قرآن اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کا ایک ایک حرف صحیح پڑھنا آتا ہو۔ کیوں؟ اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کل 114 صورتوں پر مشتمل ہے۔ ہر صورت میں کئی آیات ہوتی ہیں اور ہر آیت میں کئی الفاظ ہوتے ہیں۔ اگر ہم الفاظ کو دیکھیں تو الفاظ کس سے بنے ہیں؟ لفظوں سے۔ لفظ مختلف حروف سے مل کے بنتا ہے اور حروف میں سے ایک اگر ہم یونٹ یا اس کی اکائی کہہ لیں دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ حرف۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک ایک حرف آتا ہو۔ تو ایک ایک حرف پر توجہ دیں گے اور اس کو درست انداز میں اس کے مخارج سے، یعنی جتنے بھی ہمارے حروف ہیں قرآن کریم کے، ان کو بالکل صحیح مخارج اور ان کے صفات کے ساتھ ادا کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور اس کوشش سے آپ محسوس کریں گی انشاءاللہ بہت جلد آپ کی قرآن کریم کے پڑھنے کی ادائیگی میں بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ قرآن کریم کا اعلیٰ درجے پر قاری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کا ایک ایک حرف اکیلا بھی صحیح پڑھنا آتا ہو، اور وہ حرف جب دوسرے حروف کے ساتھ ملا کے جوڑ کر لکھا جائے تب بھی صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہو۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف 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 الف۔ تو آج کا ہمارا حرف ہے الف۔ ہم الف سے ملاقات کرتے ہیں، یہ ہے کیا؟ الف ایک حرف ہے جو قرآن کریم میں اپنے نام کے ساتھ بھی پکارا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن کریم میں کچھ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں الف لام میم۔ یہاں پہ ہم الف کو اس کے اصل مکمل نام کے ساتھ پکارتے ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں حرف الف کو درست طریقے سے ادا کرنا آتا ہو۔ الف دیکھنے میں تو ایک لکیر کی طرح لکھا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کو ہم پکارتے کیسے ہیں؟ حمزہ زبر آ، لام زیر لی، فا ساکن ملا کے بنے گا الف۔ حمزہ زبر آ، لام زیر لی کو فا ساکن سے ملانا ہے، اس کے لیے لام کی زیر ہمیں اچھی طرح ادا کرنا آنا چاہیے۔ لام زیر لی، لی بالکل باریک آواز میں ادا کریں، لی لی لی، جس طرح ہم کہتے ہیں لیف، بالکل اسی طرح ہمیں ادا کرنا ہے لیف لیف۔ فا کی آواز کو محسوس کریں، اچھی سی چلتی ہوئی سنائی دے رہی ہے، اسی طرح فا کو نمایاں کرنا ہے لیف۔ اب اس کو حمزہ کی آواز کے ساتھ ملائیں، الف 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 الف۔ عربی زبان میں کوئی بھی لفظ الف سے شروع نہیں ہوتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ الف کی شکل میں لکھا ہوا ہمیں جو حرف نظر آتا ہے کسی بھی کلمے کے آغاز میں،
وہ ہمزہ ہوتا ہے۔ الف یاد رکھیں ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح الف یا تو کلمے کے درمیان میں آتا ہے یا کلمے کے آخر میں۔ تو ہم نے دیکھا کبھی بھی کلمے کے شروع میں اگر ہمیں الف کی شکل میں لکھا ہوا حرف نظر آئے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ ہمزہ ہے۔ اگر ہم الف کا مخرج دیکھیں تو الف کا مخرج ہے الجوف، یعنی منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ۔ تو الف کی آواز ہمارے حلق سے ہوتی ہوئی منہ سے گزرتے ہوئے باہر کی طرف آتی ہے۔ الف کی آواز نکالنے کے لیے ہمیں منہ کو سیدھا کھولنا ہوتا ہے اور آواز کو باہر نکالنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ الف یا تو کلمے کے درمیان میں آتا ہے یا پھر آخر میں، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ الف کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، یقیناً الف سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف ساتھ جڑا ہوا ہوگا، اور یہیں سے الف کی ہمیں حالت معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ الف کو آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی اچھا ساتھی ہے۔ وہ اس طرح کہ الف اپنے ساتھ جڑے ہوئے حرف کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر الف سے پہلے والا حرف باریک آواز میں پڑھا جانے والا حرف ہے تو الف کی آواز بھی بالکل باریک ہی رہتی ہے، اور الف سے پہلے والا حرف اگر موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے تو الف کی آواز بھی بالکل اس کی نقل کرتی ہے اور موٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کا ضرور دھیان رکھنا ہے کہ الف سے پہلے والا حرف اگر ہم باریک آواز میں پڑھیں گے تو الف کی آواز بھی باریک رکھیں گے، یعنی کہ منہ سے بالکل باہر نکال دیں گے، اور اگر الف سے پہلے والا حرف موٹا پڑھا جائے گا تو الف کو بھی ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ الف کی آواز یہ آتی کہاں سے ہے؟ مخرج تو ہم نے دیکھ لیا الجوف ہے۔ الف کی آواز حلق میں موجود جو ہمارا ووکل کورڈز ہوتے ہیں، یعنی جو دو تار ہوتے ہیں حلق میں، وہاں پہ ارتعاش ہوتا ہے، وائبریشن ہوتی ہے، وہاں سے گزرتی ہوئی آواز باہر آئے گی۔ اگر آپ الف کی آواز نکالیں، مثلاً الف سے پہلے ہم لگا لیتے ہیں حرف با، با کے ساتھ الف ہے تو الف کی آواز اب لمبی کریں گے ہم، تو آپ محسوس کریں کہ آپ کو اپنے حلق میں وائبریشن سی محسوس ہوگی، جیسے با با۔ تو آج ہم نے حرف الف سے ملاقات کی، امید ہے آپ کو الف کے بارے میں بہت واضح طور پہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو آج اسی کی مشق کرنی ہے۔ کس طرح؟ الف، بہت اطمینان سے آ اور پھر لیف کی مشق کریں اور ان دونوں آوازوں کو ملا دیں، آ لیف، الف، الف، الف۔ الف کی مشق کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، آپ کسی بھی کام کے دوران چلتے پھرتے اس حرف کی بہت اچھی طرح مشق کر سکتی ہیں۔ کیسے؟ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ الف، 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 الف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔